فتح یا رب فتح اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ اس علم کو ہم سب کے لیے آسان فرما دیجئے، آمین ثم آمین۔ اچھا، اب ہم کوئک ریکیپ کریں گے پہلے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا میں آپ کو حروف علت بتاتی ہوں۔ یہ ہم نے پڑھا تھا قرآن پاک کی گرامر، قرآن پاک کے مشکل الفاظ اور اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے ہمیں کیا مشکل پیش آتی ہے۔ پھر ہم نے فعل، فاعل، مفعول اور ضمائر۔ ابھی ہمارا آلموسٹ یہ چاروں چیزیں کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہیں۔ فعل بھی پڑھ چکے ہیں ہم، جس میں فعل ماضی، مضارع، فاعل بھی پڑھ چکے ہیں، مستتر، چھپا ہوا فاعل، مفعول، ناکھی، ٹھیک ہے، اس میں وہ پڑھ چکے ہیں۔ اور جو ضمائر ہیں، نہیں مفعولن ہے اور ضمائر میں ناکھی آ رہا ہے، تو یہ بھی ہم لوگ کر چکے ہیں۔ اور ابھی میں آپ کو کوئک ریکیپ دے رہی ہوں۔ فعل مضارع، جس میں حال اور مستقبل فعل کے شروع میں جڑی ہوتی ہیں، یہ مستقبل اور حال کے زمانے کی نشاندہی کرتی ہیں، اور اس کو ہم نے یاد رکھنے کے لیے اتنی کا چھوٹا سا جو ہے نا وہ شارٹ ورڈ ہم نے اپنے لیے رکھا تھا۔ اب اتنی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ الف، تا، نون اور چھوٹی یہ، ٹھیک ہے نا۔ الف جو ہے وہ میں کے لیے یوز ہوتا ہے، تا تم کے لیے، نون ہم کے لیے، اور یا وہ کے لیے۔ اس موسٹ امپورٹنٹ چیز، اس کو ضرور آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ فعل ماضی ہم نے پڑھا تھا، فعل کے آخر میں جڑی ہوتی ہے اور زمانہ ماضی کی نشاندہی کرتی ہے۔ اتنا ہم نے اس کے کی ورڈ کو یاد رکھنے کے لیے ہم نے اتنا بنا لیا، اور ہمیں پتہ ہے فعل ماضی میں اتنا آئے گا، الف، زبر، تا اور نا۔ اب اس میں سب کو میں نے بتایا تھا، الف وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، زبر وہ ایک مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور تا جو 4 ٹائپ کے تا ہم نے ڈسکس کیے تھے، تا، تی، تو اور ساکن۔ دو پہلے جو تھے، تا جو ہے وہ مذکر واحد کے لیے، تی مونس کے لیے، تو میں کے لیے آتا ہے، اور ساکن جو آتا ہے وہ مونس کے لیے آتا ہے۔ تو 2 مونس کے ہو گئے، ایک واحد کا مذکر کا اور ایک متکلم کا۔ نا جو ہے ہم نے جمع، یہ آتی ہے نا ہم آتا ہے نا کے لیے، اور یہ جمع ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اب آپ موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ضمائر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جو لفظ کسی چیز، نام یا جگہ پر اصل نام کی جگہ پر استعمال کیے جاتے ہیں، اور یہ ضمائر اسم میں بھی آتے ہیں، فعل میں بھی آتے ہیں، اور حروف میں بھی آتے ہیں۔ اور پھر اسم کے ساتھ جڑی ہوئی ضمائر جو ہوتی ہیں وہ ناکھی ہے، موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ اچھا، اس کو بہت جلدی اسم کے آخر میں جڑی ہوتی ہے، اور اسم کے آخر میں جڑی ہو تو یہ اس کو ضمائر ملکیت بھی کہتے ہیں، اور مفعول بھی۔ اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا ضمائر ملکیت کا نام اس لیے رکھا ہے کہ آپ لوگوں کو مضاف، مضاف الیہ جو ہے نا وہ اچھے سے یاد رہ جائے۔ یہ ضمیر فاعل کی بجائے اسم، فعل اور حرف کے فرد سے تعلق کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کا ہوم ورک رہتا ہے، ابھی دوں گی انشاءاللہ۔ اب پھر اتنی آ گیا تھا، ہم نے پڑھا تھا فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ضمائر جو ہوتی ہے، پیچھے اسم کے ساتھ پڑھی تھی، اب یہ فعل کے ساتھ، اور وہ فاعل مستتر ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اور اتنی جو ہے نا، جب ہم فعل مضارع حال مستقبل میں لگاتے ہیں تو یہی ہمارا فاعل مستتر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو ابھی ہم آگے دیکھتے ہیں۔ اب اتنا فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ضمائر، اور یہ فعل اتنی فعل مضارع کے ساتھ تھی، اور یہ فعل ماضی کے ساتھ ہے۔ لفظ کے آخر میں علامات ہوتی ہے اتنا، اور یہ فاعل کی نشاندہی کرتی ہے، ماضی کے فاعل کی نشاندہی کرتی ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا ہمارا۔ اب ہمارے ہیں فعل ماضی کا، یہ تو ہم نے کر لیا تھا کہ الف انہوں کے لیے جو انہوں ہوگا وہ فاعل مستتر ہوگا، اور یہ زبر، اور اس کو ہم کریں گے اس نے، اور یہ بھی فاعل مستتر ہوگا۔ اور اس میں تا جو تھا اتنی کا، تو نے کے آتا تھا، اور یہ بھی فاعل ہوگا، اور نا جو ہے جمع کا، یہ بھی فاعل مستتر یعنی ہڈن فاعل ہوگا۔ اب ہم نے اس کے بعد پڑھا تھا کہ تعداد میں 2 ہونے کی علامات، ایک تھا آنی اور ایک تھا اینی۔ اب یہ جو آنی ہے نا، یہ فعل کے ساتھ آتا ہے، سمپل آپ نے یاد رکھنا، اور یہ ہمیشہ اسم کے ساتھ آئے گا، کہ وہ علامت ہے جو اسم اور فعل دونوں کے آخر میں آتی ہے۔ آئینی جو صرف اسم کے آخر میں آتی ہے، اور نون ہمیشہ زیر کے ساتھ، دونوں کے ساتھ جو نون ہے وہ ہمیشہ زیر کے ساتھ ہوگا۔ اور پھر ہم نے پڑھا تھا ہما، کما اور تم۔ ہما جو ہے نا، یہ اس علامت کا ترجمہ عموماً ان دونوں سے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہما یہ بعض اوقات یہ دونوں کے لیے بھی آتا ہے، میل کے لیے بھی اور فیمیل کے لیے بھی آتا ہے۔ پھر جمع مذکر ہم نے کیے تھے، وہ کم،
یہ علامت اسم فعل اور حرف کے آخر میں استعمال ہوتی ہے اور یہ جمع مذکر کے لیے آتی ہے. یہ سارے مذکر ہیں جو لڑ رہے ہیں آپس میں. دیکھ رہے ہو یہ سینٹر والا کتنا ڈرا ہوا ہے غریب. جی باجی جان. ہے نا. پھر ہم نے پڑھا تھا اللہ زی، اللہ زینی، اللہ تی، اللہ تی، اللہ تی. اب یہ اللہ تی 3 ٹائپ کا ہے، آپ کو ہر جگہ پہ استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ زی تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ تو ایک مذکر کے لیے جا رہا ہے اور یہ جمع کے لیے جا رہا ہے. یہ واحد جمع، یہ بھی آگے دیکھتے ہیں یہ 3 اللہ تی کیوں. یہ سب الفاظ 2 کلمات یا 2 جملوں کے درمیان میں رابطے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور ان کا ترجمہ جو، جس، جن کو، جنہیں، جنہوں نے وغیرہ سے کیا جاتا ہے. اچھا، اللہ سے یہ لفظ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ترجمہ عموماً جو یا جس کیا جاتا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَنزِلُ الْغَيْثَ، اور اللہ وہ ہے جو اللہ سے جو بارش برساتا ہے. پھر ہم نے کیا تھا کہ یہ جمع ہوتے ہیں اللہ زائنی، اور یہ لفظ جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. ترجمہ عموماً جو یا جنہوں نے کیا جاتا ہے. وَأَخَذْنَا الَّذِي ظَلَمُوا، اور انہوں نے پکڑ لیا ان کو جنہوں نے ظلم کیا. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اب یہ دیکھیں اللہ سے یہاں پہ جمع کے لیے آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور جو یا جنہوں نے، تو یہاں پہ جنہوں نے بھی آ رہا ہے، جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے ظلم کیا. تو یہ جو اللہ زی ہے یہ جمع کے لیے آتا ہے. اب اللہ تی یہ جمع مونس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ترجمہ عموماً وہ سب مونس یا جنہوں نے کیا جاتا ہے. وہ اللہ تی یا تعینی الفاحشات، اور وہ عورتیں جو بدکاری کریں، اور وہ عورتیں. ٹھیک ہے. اللہ تی کتانا ایدین ہننا، وہ عورتیں جنہوں نے کاٹ دیے اپنے ہاتھ. اب وہ عورتیں، اب آتا ہے ان امہاتم الا اللتی ولدنہم، نہیں ان کی مائیں مگر وہی جنہوں نے ان کو جنم دیا. یہ جو منہ بولے رشتے ہوتے ہیں نا، یہ آپ پڑھیں گے اس میں. جی باجی جان یہ اللہ تی تو یہ ایک کے لیے استعمال نہیں ہوتا، واحد کے لیے، میں واحد مونس کے لیے. یہ 3 اللہ تی پیچھے بتائے نا آپ کو، جی باجی جان. تو اس میں یہ دیکھ لیں کہ یہ جب ہم کرتے ہیں تو یہ جمع کے لیے بھی سم ٹائمز آ جاتا ہے. اللہ تی آ جائے تو اللہ تعین ہی نہیں آ رہا، اللہ تی آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. وہاں پہ بھی آپ نے اس کو مونس جمع میں لکھ دینا، یہاں جی جمع میں ترجمہ کر دینا آپ نے. اب یہ واحد مونس کے لیے بھی آ رہا ہے اور ترجمہ عموماً جو یا جس کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ اتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور ڈرو اس آگ سے جو تیار کی گئی کافروں کے لیے. اب یہ والی جو آگ ہے یہ مونس ہوتی ہے اس میں عربی میں. اب آتا تھا اس ذکر نعمتی اللہ تی ان نعمت علیکم، اور یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے انعام کی تم پر. اب آتا تھا والا تقتلوا النفس التی حرم اللہ، اور مت قتل کرو اس جان کو جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا. اب یہ دیکھیں ایک تو ڈائریکٹ مونس کے طور پہ آ رہا ہے، اور یہاں پہ وہ مونس کس طرح آ رہا ہے، نعمت جو آ رہی ہے، قتل، جان کو قتل کرنا جو آ رہا ہے، یہ بھی مونس میں آتی ہیں جو عربی کے مختلف ہوتے ہیں نا. جیسے ہم تو جو ہے یہ اس کو کیا کہیں گے، ڈرو، آگ کو ہم مونس کہتے ہیں یا مذکر کہتے ہیں؟ آگ جل رہی، ہم بھی مونس ہی کہتے جلتی ہے ہیں. مونس کہتے ہیں. ہاں ہم بھی مونس ہی کہتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو عربی میں جو ہوتی ہے نا وہ مونس نہیں، مونس ہوتی ہیں، اردو میں جو ہے نا وہ مذکر ہوتی ہیں. تو اس کے لیے بھی یہ اللہ تی کا ورڈ یوز ہوتا ہے. یہ آپ لوگوں نے، یہ گرامر نہیں ہے نا ہم لوگ کر رہے ہیں اس کے ساتھ سمبلز کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. روزہ ہے دماغ گھوم جاتا ہے میرا. ایسے لا اور ما یہ دونوں علامتیں الفاظ کے شروع میں آتی ہیں اور ان کا ترجمہ نہیں، نہ یا مت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ نو کے لیے آتا ہے. اب آ جاتا ہے ہمارا نیکسٹ ماں کا معنی نہیں یا نہیں کرتے ہیں. ماں ودا کا ربو کا وما کلا، نہیں چھوڑا تجھے تیرے رب نے اور نہ ہی وہ ناراض ہوا. وما یش اور رونا، اور نہیں وہ سب شعور رکھتے. وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا سلیمان نے. یہ دیکھیں یہاں پہ بھی نہ، یہاں پہ بھی نہ، یہاں پہ بھی نہ. تو ماں ہمیشہ نہ کے لیے آتا ہے. اور یہ والا جو ہے نا لا، یہ بھی نو کے لیے ہی آتا ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں. لا تشریب علیکم الیوم، آج تم پر کوئی عتاب ملامت نہیں. لا غالب لکم الیوم، آج تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے.
تو یہ لا بھی جو ہے نا آپ نے دیکھ لیا کہ یہ باجی جان negation- یہ جو ماں ہے جی یہ اس جی کا کئی جگہ مطلب جو بھی تو ہے. نہیں میری جان، کیسے ہو سکتا ہے؟ ماں کا مطلب بس صرف نہیں ہے، آگے جو آپ اپنی طرف سے لگا سکتے ہیں اس کے، ٹھیک ہے نا. جی اب دیکھو باجی. میں کو وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا جو سلیمان نے، مطلب وہ سینٹینس کی فارمیشن میں آپ نے اردو بناتے ہوئے جو ہوتا ہے نا، ہمارے پاس وہ کوئی خاص رول نہیں ہوتا، ہم ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں نا. یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں جی نا کہ باجی جان. ترجمے میں کیسے مختلف ہو جاتا ہے. اب جو آپ ترجمہ کرو گی آپ اپنی اردو کے مطابق کرو گی، میں کروں گی میں اپنی اردو کے مطابق کروں گی. اچھا، جو ہمارے اسکالرس کرتے ہیں وہ کوشش وہی کرتے ہیں کہ وہ عام اردو کے مطابق کریں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ورڈ ہوتا ہے جو پورے سینٹینس کا مطلب چینج کر دیتا ہے. اب فاعل مفعول، فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں پیش ہو وہ اس فعل کا فاعل اور وہ اس فعل کا مفعول ہوتا ہے، ٹھیک ہے. فاعل مفعول. اب فاعل کیا ہوگا؟ ظلم سے ظالم، اور ظلم کرنے والا. ظلم سے بن جائے گا پہلے ظالم، اور پھر کیا ہوگا؟ ظلم کرنے والا. یہ کون ہوگا؟ فاعل. یہ شکر کر رہا ہے، یہ ظلم نہیں کر رہا. شکر سے شاکر، شکر کرنے والا، ٹھیک ہے. یہ کھانا تو خالی کر دیا کیوٹی نے. اور خلق سے خالق، پیدا کرنے والا، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم فاعلن کے وزن پہ لے کے آئیں گے یا اس کو فاعل کریں گے. کون بتائے گا اس میں سے شکر سے شاکر، شکر کرنے والا کون سا فاعل ہے؟ شکر ہے، شاکر ہے، یا شکر؟ شاکرون. شاکر ہے. شاکرن. کیوں؟ فاعل، ظالم، خالق. تو ہم نے فوراً پہچان لیا. اب آتے ہیں ہم فاعلن. فاعل اس سانچے میں ڈھلا ہوا اور اسم کام کرنے والے کو ظاہر کرتا ہے. فاعلن کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہوتا ہے اور اسم کام کرنے والے کو ظاہر کرتا ہے. یہ کون سا کام کر رہا ہے یہ بچہ؟ سیب کھا رہا ہے. بھجن کھا کھانے کا کام کر رہا ہے، اور وہ بھی سیب، اور بھی ہمارے سامنے. اچھا، مفعول، اس سانچے میں ڈھلا ہوا اسم اس سے ظاہر کرتا ہے جس پر کام ہوا ہو. دیکھا، غضب مغضوب، جس پر غضب کیا گیا. ظلم مظلوم، جس پر ظلم کیا گیا. خلق مخلوق، جسے پیدا کیا گیا. ملعون، جس پر لعنت کی گئی. مکذوب، جھٹلا دیا گیا. ٹھیک ہو گیا. اب مجھے یہ بتائیں مغضوب اور یا غضب، ان دونوں میں سے مفعول کون سا ہے؟ مغضوب. مغضوب. کیسے پہچانا ہے آپ نے؟ بھجن باجی جان مفعول کے تنوین بدل سے کرنا. آخر میں 2 پیش ہیں. 2 پیش اور شروع میں